اہم خبر کے غزہ میں مظالم، اسپین کا اسرائیل پر پابندیوں کا اعلان، صہیونی فوج کو تیل فراہم کرنے والے ٹینکرز پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ یہ ٹینکرز اسپین کی بندرگاہوں میں لنگر انداز نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ اسرائیل کو ہتھیار فروخت کرنے پر پابندی کے لیے بل لایا جا رہا ہے، وزیر اعظم اسپین کا ایسا کہنا ہے۔ تو غزہ میں مظالم جاری ہیں، ایسے میں اسپین کا اسرائیل پر پابندیوں کا اعلان، صہیونی فوج کو تیل فراہم کرنے والے ٹینکرز پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ یہ ٹینکرز اسپین کی بندرگاہوں میں لنگر انداز نہیں ہوں گے۔ اسرائیل کو ہتھیار فروخت کرنے پر پابندی کے لیے بل لا رہے ہیں، وزیر اعظم اسپین کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں نامعلوم حملہ آوروں کی فائرنگ، عرب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ حملے میں 15 غیر قانونی یہودی آباد کار زخمی ہوئے ہیں، عرب میڈیا کی جانب سے ایسا رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ زخمیوں میں 5 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ تو مقبوضہ بیت المقدس میں نامعلوم حملہ آوروں کی فائرنگ، عرب میڈیا کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ حملے میں 15 غیر قانونی یہودی آباد کار زخمی ہوئے ہیں، زخمیوں میں 5 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ مودی سرکار نے پانی چھوڑ کر پنجاب پر حملہ کر دیا، ہم مودی کے سامنے سر خم نہیں کریں گے۔ بھارتی پنجاب کے عوام شدید مشتعل، سیلاب متاثرین نے خالصتان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ پڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جہلم کے علاقے کوٹھا پرانا میں گھر سے خاتون سمیت 4 افراد کی لاشیں ملی ہیں، چاروں کو تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا ہے۔ نمائندہ عامر کیانی سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی عامر، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جو ابتدائی طور پر معلومات ملی ہے، یہ تھانہ کالا گجراں کا علاقہ ہے کوٹھا پرانا، جہاں پر خاتون سمیت 4 افراد کی جو لاشیں ہیں وہ ایک گھر سے ملی ہے، اور پولیس اور ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچی ہیں، اور ریسکیو کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ چاروں افراد کو تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے شواہد اکٹھے کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شواہد اکٹھے کرنے کے بعد لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کیا جائے گا، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ مقتولین غیر مقامی افراد تھے جو ایک ڈیرے پر رہائش پذیر تھے۔ مرنے والوں میں 2 سگے بھائی اور ان کے والدین شامل ہیں۔ پولیس کی جانب سے تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ سپریم کورٹ میں نئے عدالتی سال کے آغاز پر جوڈیشل کانفرنس کا انعقاد، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا ہے کہ مقدمات کو جلد نمٹانا ہماری ترجیح ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ کا بیرونی آڈٹ بھی کروایا ہے، ٹیکنالوجی کے ذریعے عدالتی نظام کو مؤثر بنایا جا رہا ہے، ای سروسز کا آغاز کیا جا چکا، نظام انصاف میں مصنوعی ذہانت کا استعمال ہونا چاہیے، مگر اس کے لیے ابھی فوری طور پر ہم تیار نہیں ہیں۔ Case filing has been introduced. Files can now be transferred electronically and cases fully trackable online. 61,000 files are to be digitally scanned, and the project, they have assured me that it will be complete in 6 months. Technology is necessary. AI has to be utilized, but no, not now. We are not ready for it. The most effective tool for using AI will be complete once we have the digitized scanned copies. The values of transparency, accountability, a corruption-free environment is but essential and foundational in any healthy judicial delivery system. Let me announce that Supreme Court has undergone an external audit. وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی پر اطمینان کا اظہار، کہا یہ سرمایہ کاروں اور کاروباری برادری کے حکومتی پالیسیز پر اعتماد کا مظہر ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور معاشی ٹیم کی محنت سے ملک کی ترقی کا سفر جاری ہے۔ چین کے نجی شعبے کے ساتھ پاکستان کی نجی کمپنیوں کے اربوں ڈالرز کے معاہدے اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے ہیں، جس سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نئی سرمایہ کاری سے صنعتیں قائم ہوں گی، برآمدات بڑھیں گی اور روزگار کے مزید مواقع پیدا ہوں گے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری کا یوم بحریہ پر بہادر افسران کو سلام، شہداء کو خراج عقیدت۔ آج کا دن بحری جاں بازوں کی جرأت اور قربانیوں کی یاد دلاتا ہے، بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا تھا۔ پاک نیوی نے بحری سرحدوں کا بے مثال بہادری سے دفاع کیا، پی پی چیئرمین کا یہ بھی کہنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ 1965 کی جنگ میں پاکستان نیوی نے تاریخ ساز کارنامے سر انجام دیے، پاک نیوی نے حالیہ برسوں میں پھر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے، بلاول بھٹو زرداری کا ایسا کہنا ہے۔ پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی تباہی اور نقصانات، عالمی مالیاتی اداروں نے سیلابی صورتحال کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے۔ حکومت پاکستان نے تاحال کسی ادارے کو مدد کے لیے باقاعدہ درخواست نہیں دی ہے۔ عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک سمیت عالمی ادارے سیلابی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں، سماجی نمائندہ خصوصی شکیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شکیل صاحب، پاکستان نے ابھی کسی سے درخواست نہیں کی ہے، لیکن عالمی ادارے از خود یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان حالات میں پاکستان کی مدد کی جائے۔
بالکل فواد ایسا ہی ہے. میری مختلف عالمی مالیاتی اداروں کے حکام سے بات ہوئی ہے. اسلام آباد میں ریزیڈنٹ دفاتر ہیں ان کے. میں نے ان سے پوچھا ہے کہ کیا حکومت پاکستان نے باقاعدہ مدد کے لیے درخواست دی ہے, تو انہوں نے بھی حیران کن جواب دیا کہ ابھی تک پاکستان نے کسی ادارے کو مدد کے لیے باقاعدہ درخواست نہیں دی, لیکن پاکستان میں حالیہ سیلاب سے بڑے پیمانے پر مالی اور جانی نقصانات ہوئے ہیں. ہزاروں ایکڑ جو کھڑی فصلیں ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں, اور عالمی مالیاتی اداروں کے ریزیڈنٹ دفاتر نے صورتحال کی مانیٹرنگ شروع کر دی ہے. عالمی بینک, ADB سمیت ادارے سیلابی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں. وزیر خزانہ مقامی وسائل سے ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کا اعلان کر چکے ہیں, اور وزارت خزانہ کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سیلاب سے ہونے والی تباہی کا حتمی تخمینہ لگانے کے بعد عالمی مالیاتی اداروں سے رجوع کیا جائے گا, اور ہو سکتا ہے اپیل کی جائے. ایشیا ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $30 لاکھ کی ہنگامی امداد کا اعلان کیا تھا. یہ امداد فلڈ ریلیف فنڈ میں بطور ایمرجنسی گرانٹ استعمال کے لیے فراہم کی گئی. اس کے علاوہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عالمی بینک کی جانب سے بھی ایمرجنسی امداد یا گرانٹ کا اعلان جلد متوقع ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات ہوئی ہے. آپ کو بتائیں کہ کنگ سلمان ایڈ اینڈ ریلیف سینٹر کی طرف سے متاثرین کے لیے امدادی سامان کے 5 ٹرک پہنچ گئے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی موجودگی میں سعودی سفیر نے ٹرک PDMA کے حوالے کیے ہیں. امدادی سامان میں 10,000 شیلٹر کٹس اور 10,000 فوڈ پیکجز پر مشتمل ہے. سیلاب متاثرین کو خیمے, سولر پینلز, LED, کچن سیٹ, کمبل اور دیگر اشیاء کا تحفہ دیا گیا ہے. 95 کلو گرام فوڈ پیکج میں آٹا, چینی, دال چنا اور کوکنگ آئل شامل ہے. وزیر اعلیٰ کا خادم الحرمین شریفین اور ولی عہد محمد بن سلمان کو خراج تحسین. سعودی قیادت کا ویژن مسلم امہ کو ترقی کی طرف لے جا رہا ہے. سعودی عرب کی بروقت امداد حقیقی بھائی چارے کی علامت ہے. اس موقع پر مریم نواز کا یہ کہنا تھا, سعودی تعاون یکجہتی کی علامت کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. مریم نواز کی جانب سے ایسا کہا گیا تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی کی ملاقات ہوئی ہے. کراچی میں صبح سے بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے. موسم خوشگوار ہو گیا ہے. محکمہ موسمیات کی آج سے شہر قائد میں تیز بارشوں کی پیشگوئی, اربن فلڈنگ کا خطرہ بھی ظاہر کر دیا. موسم کا احوال بتائیں گی ہماری نمائندہ اقرا آوان. جی بالکل, اس وقت شہر قائد کا موسم خوشگوار ہے. آسمان پر سرمئی بادلوں کے ڈیرے ہیں اور محکمہ موسمیات کی جانب سے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. شہر قائد کی عوام ہو جائے تیار, کیونکہ آج سے شہر قائد میں تیز بارشوں کی پیشگوئی کر دی گئی ہے. مانسون بارشوں کا جو سسٹم ہے وہ آج سے سندھ پر اثر انداز ہوگا, اور اس سسٹم کے تحت 10 ستمبر تک وقفے سے کہیں تیز تو کہیں موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون بارشوں کا جو اس وقت سسٹم ہے یہ تھرپارکر میں موجود ہے, اور آئندہ 20 سے 24 گھنٹوں کے دوران یہ کمزور پڑ کر ڈپریشن کی صورت اختیار کرے گا. تیز بارشوں کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ سکتے ہیں, اور اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اقرا بہت شکریہ, آپ ہمیں آگاہ کر رہی تھیں. محکمہ موسمیات نے کراچی میں اربن فلڈنگ کے خدشے کا اظہار کر دیا ہے. ڈیپٹی ڈائریکٹر انجم نذیر زیغم کے مطابق آئندہ 18 سے 24 گھنٹے کے دوران ہوا کا کم دباؤ کمزور ہو کر ڈپریشن کی شکل اختیار کر لے گا. مانسون بارشوں کا یہ سسٹم آج سے 10 ستمبر کے دوران سندھ کے جنوبی اضلاع پر اثر انداز ہوگا. دیکھیں, جو موجودہ ڈیپ ڈپریشن کا سلسلہ اس وقت سندھ کے ضلع تھرپارکر میں اس کا مرکز موجود ہے, اور یہ ابھی بھی ڈیپ ڈپریشن کی شکل میں موجود ہے, اور آنے والے 18 سے 24 گھنٹوں کے دوران تھوڑا سا کمزور ہو کر یہ ڈپریشن کی شکل اختیار کرے گا, اور اس کی موومنٹ جو ہے وہ تقریباً مغرب شمال مغرب کی جانب, یعنی کہ ہمارے سندھ کے جو وسطی اضلاع ہیں ان کی جانب ہے. اور اس بات کی توقع ہے کہ آنے والے آج سے لے کر 10 تاریخ تک جو ہے سندھ کے جنوبی اضلاع, جس میں وقفے سے بارش اور چند مقامات پر شدید موسلا دھار بارش بھی ہو سکتی ہے, جس کی وجہ سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو سکتا ہے اور شہروں میں اربن فلڈنگ کے خدشات موجود رہیں گے. اور ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں